اپوزیشن پشاور میں جلسے کے لیے تیار، ضلع انتظامیہ کا اجازت دینے سے انکار۔ خیبر پختونخوا میں تمام بڑے اجتماعات پر مکمل پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پی ڈی ایم کا پشاور میں 22 نومبر کو ہر صورت جلسہ کرنے کا اعلان۔ میڈیا کوآرڈینیٹر پی ڈی ایم عبدالجلیل جان کہتے ہیں پابندی کسی صورت برداشت نہیں، آئین اور قانون کے تحت جلسہ کرنا اپوزیشن کا بنیادی حق ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے صوبائی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، کہا تصادم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، حکومت اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گی تو بھرپور جواب دیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان جلسوں سے عمران خان جا رہا ہے تو میری بات یاد رکھنے کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا، وہ 5 سال پورے کرے گا۔ اگر یہ جلسے کر کے کورونا وائرس کو پھیلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو شکست دے رہے ہیں تو یہ حکومت کو شکست نہیں دے رہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ آپ بند گلی کی طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں اور اس بند گلی میں آپ کا نقصان زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کی اپوزیشن پر تنقید، کہا اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جلسے کر کے کورونا پھیلا کر حکومت کو شکست دیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ قوم جانتی ہے کہ ان جلسوں سے کچھ نہیں نکلنا۔ اپوزیشن قوم کو بند گلی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ بولے جب سیاسی لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تو سیاست کا جنازہ نکلتا ہے۔ امید ہے اس ملک میں سیاست کا جنازہ نہیں نکلے گا۔ نیب اور این آر او کیسز سے ہٹ کر عمران خان ہر ایک سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ خدا اپوزیشن کو عقل اور شعور دے، وہ تیزی سے مذاکرات کی طرف آئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات سبلی فراز کا کہنا ہے کہ کورونا وبا ایک عالمی حقیقت ہے، یہ کسی ذہن کی اختراع نہیں، اس بارے میں عدالتی فیصلہ بھی آ چکا۔ اپوزیشن اب ہوش کے ناخن لے اور عوام دشمنی کی مرتکب نہ ہو۔ خدا نہ خواستہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا تو ذمہ دار اپوزیشن رہنما اور جلسوں کے منتظمین ہوں گے۔ کراچی کے تمام اضلاع میں اسمارٹ اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ، 4 اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جبکہ 2 اضلاع میں مائکرو لاک ڈاؤن نافذ ہوگا۔ مائکرو لاک ڈاؤن میں محکمہ صحت کی سفارش پر مخصوص گلیاں، علاقے یا محلے سیل ہوں گے۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، آج یا کل تک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ سندھ میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر تعلیمی اداروں سے متعلق محکمہ تعلیم سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کل طلب، اسکول کالج بند کرنے یا کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کا اقدام، شادی ہالز میں تقریبات پر پابندی لگا دی۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی اجازت صرف کھلی جگہوں پر ہوگی۔ کھلی جگہ پر تقریبات میں بھی SOPs پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ کیسز بڑھنے پر ڈیرہ اسماعیل خان میں دفعہ 144 کے تحت کورونا ایمرجنسی نافذ، 30 دن تک یا 5 سے زائد لوگوں کے اجتماع پر پابندی عائد۔ جلسے اور جلوسوں پر بھی پابندی ہوگی۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سکھر میں 14 طالبات کورونا میں مبتلا، کالج 15 روز کے لیے بند۔ ملک میں کورونا کی دوسری لہر کی شدت برقرار، ایک دن میں مزید 36 افراد انتقال کر گئے۔ کورونا کے مزید 2738 کیسز رپورٹ۔ گزشتہ روز ملک میں 42,909 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.4% رہی۔ کراچی میں کچرا پھینکنے والا گرفتار ہوگا، سیدھا حوالہ جائے گا۔ کمشنر کراچی نے غیر متعلقہ جگہوں پر کچرا پھینکنے پر پابندی عائد کر دی۔ کچرا پھینکنے والوں کے خلاف FIR درج ہوگی۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ غیر متعلقہ جگہوں پر کچرا پھینکنے سے شہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ کچرے سے سیوریج کا نظام خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ٹریفک جام کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اہل افغانستان کے بعد امن میں سب سے بڑا حصہ ہمارا ہے۔ امن سے خوشحالی افغانستان اور پاکستان کا رخ کرے گی۔ امن اور تجارت کے ثمرات بطور خاص قبائلی عوام تک پہنچیں گے۔ قبائلی عوام نے افغان جنگ کی تباہ کاریوں کا بار گراں اٹھایا، کہا ان کا دورہ کابل افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان کے عزم کے اظہار کی جانب ایک اور قدم ہے۔
ایمان رہا ہے کہ افغانستان میں امن سیاسی گفت و شنید سے ہی حاصل ہوگا۔ تھا میرے بھائی نے اس کا کیوں گالی ماری انہیں؟ میں نے بولا بھائی یہاں سے بھاگو بچے ہوئے تھے چھت سے بھاگے پیچھے پورے جان میں آزاد جی پولیس ہم نے کو کچھ نہیں جانا ہے، ہم نے کو کچھ نہیں جانا ہے۔ عالمی ماہرین کا بھارت میں 20 کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کے خطرے کا اظہار۔ بھارت میں انسانیت کے خلاف منظم جرائم کا سلسلہ جاری ہے۔ دلی فسادات میں پولیس نے سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا، ان پر تشدد کیا۔ مسلمانوں پر ظلم ان کی معاشی صورتحال کو بدتر کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں انڈین امریکن مسلم کونسل کے زیر اہتمام مباحثے میں جینوسائیڈ واچ کے سربراہ کا اظہار خیال، کہا کشمیر اور آسام میں مسلمانوں پر ظلم ان کے قتل عام سے پہلے کا مرحلہ تھا۔ انسانی حقوق کے ماہرین نے کہا کہ بھارتی مسلمان مستقل خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ گائے کا گوشت فروخت کرنے کے جھوٹے الزامات عائد کر کے پرہجوم تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار اپنی 14% آبادی کو دبا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جینوسائیڈ واچ کے سربراہ کا بیان پاکستان کے موقف اور نقطہ نظر کی تائید ہے۔ مسلمانوں سے ناروا سلوک صرف وادی تک محدود نہیں، ایسا پورے بھارت میں ہو رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت دیے ہیں۔ بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی، فنڈز اور اسلحے کی فراہمی میں ملوث ہے۔ نہیں چاہیں گے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کسی پڑوسی ملک کی سرزمین استعمال کرے۔ کابل میں افغان ہم منصب کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں بھی معاملہ اٹھایا ہے۔ نون لیگ پر پابندی لگ سکتی ہے، تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر اعوان کا بیان، کہا مریم نواز کی جانب سے حکومت گرانے کی بات غیر آئینی ہے۔ غیر آئینی طریقے سے حکومت گرانے کی باتیں معمولی نہیں ہیں، یہ بات ان کی جماعت پر پابندی عائد کیے جانے تک جا سکتی ہے۔ ملک اور قوم کے مسائل کا حل عمران خان کے گھر جانے میں ہے۔ اپوزیشن پر جھوٹے الزامات لگانے اور شہباز شریف کو جیل بھجوانے سے ملک نہیں چلے گا۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا شہباز شریف کو ناحق سزا دینے سے وزیر اعظم کی اصلیت مزید بے نقاب ہو گئی۔ پشاور کے علاقے بڑا بیر میں 7 سالہ بچی کے قتل کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ بچی کو کس نے اور کیوں مارا؟ تحقیقات جاری۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بچی کو صبح کے وقت جلایا گیا۔ بچی کو گھسیٹ کر کھیت میں لے جانے کے شواہد بھی مل گئے۔ علاقے کی جیو فینسنگ اور پروفائلنگ جاری۔ خیرپور میں اے ایس آئی بلاول بسان کا قتل، لاش جلا دی گئی۔ قتل کے شبہ میں بلاول بسان کے 2 دوست گرفتار۔ اے ایس آئی بلاول بسان کی لاش جلی گاڑی سے ملی تھی۔ ملزمان نے قتل کو حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ بہت زبردست، بہترین۔ کیا کہیں گے، چلنی چاہیے، رک جانا چلنی چاہیے؟ بہترین لگا، بہت بڑا اچھا لگا، چلنا چاہیے اس گاڑی کو۔ بڑی اچھی گاڑی ہے، بڑا مزہ آیا ہے، بہت اچھی لگ رہا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، بہت عرصے کے بعد سرگل بحال ہو۔ کراچی والے سرکولر ریلوے کی جزوی بحالی پر خوش۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ KCR کی بحالی اچھا قدم ہے، سروس بحال رہنی چاہیے۔ سرکولر ٹرین 46 کلومیٹر کا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں طے کر رہی ہے۔ ہر اسٹیشن پر 1 منٹ رکتی ہے۔ مسافروں کے لیے آج ٹرین کا سفر مفت، کل سے کرایہ 30 روپے لیا جائے گا۔ کراچی میں ڈینگی اور موسمی بخار اور ملیریا کے کیسز میں اضافہ۔ سینئر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر سلما کوثر کے مطابق تمام بیماریوں کی علامات میں جسم میں درد، آنکھوں میں سوزش، سانس لینے اور دشواری کا سامنا ہے۔ کورونا اور موسمی فلو سے بچاؤ کے لیے ماسک لازمی پہنیں، گھر، گلی اور محلوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ملک کے
بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری. بابوسٹ ٹاپ داریل تنگیر سمیت کئی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری سے موسم سرد ہو گیا. وادی کوئٹہ میں سردی کی شدت میں اضافہ. کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 کلاک میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مصر کے سفیر طارق حسین محمد کی ملاقات. علاقائی سلامتی اور دونوں ممالک کے درمیان پیشہ ورانہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اور مصر کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں. پاکستان مصر کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. مصری سفیر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے باب لاہور منصوبے کا افتتاح کر دیا. لاہور کے داخلی اور خارجی راستے ٹھوکر نیاز بیگ پر 130 فٹ چوڑے اور 60 فٹ بلند خیر مقصدی آرائشی گیٹ کی تعمیر مکمل. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے لاہور جیسے خوبصورت شہر کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہماری حکومت شہر کا حسن بحال کرنے کے لیے کوشاں ہے. بین الاقوامی پروازوں اور مسافروں کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے نئے SOPs جاری کر دیے. سی کیٹیگری ممالک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے کورونا کے 2 ٹیسٹ ہوں گے. کیٹیگری B ممالک کے مسافروں کو پاکستان آنے سے 96 گھنٹے پہلے ٹیسٹ کرانا لازمی ہوگا. کیٹیگری A ممالک کے مسافروں سمیت 12 سال سے کم عمر خصوصی افراد اور خصوصی وفود کورونا ٹیسٹ سے مستثنی ہوں گے. پاکستان آنے والے جہاز میں جراثیم کو اسپرے کرنا لازمی ہوگا. جہاز میں احتیاطی تدابیر کے تحت ایک سیٹ چھوڑنا ہوگی. دوران پرواز عملے اور مسافروں کو ماسک پہننا لازم ہوگا. امریکہ میں ایک دن میں کورونا کے مزید 2 لاکھ سے زائد کیس سامنے آ گئے. مئی کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ 2200 اموات رپورٹ. کیلیفورنیا میں کل سے رات کا کرفیو نافذ ہوگا. کینیڈا میکسیکو سرحد 21 ستمبر تک بند رکھنے کا اعلان. بھارتی ریاست ہریانہ میں کورونا کیسز بڑھنے پر تمام اسکولوں کو 30 نومبر تک بند رکھنے کا اعلان. گجرات کے شہر احمد آباد میں آج رات سے کرفیو نافذ کیا جائے گا. امریکی دوا ساز کمپنی فائزر کورونا ویکسین کی منظوری کے لیے آج FDA کو درخواست دے گی. FDA کے سربراہ اینتھونی فاؤچی کہتے ہیں کہ فائزر اور موڈرنا کی تیار کردہ ویکسین انتہائی مؤثر ہیں. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ اینٹی وائرل دوا ریمڈیسیویر زیر علاج کورونا مریضوں کو نہ دی جائے. اس دوا کا اثر ہی نہیں ہوتا اور اگر اثر ہو بھی تو انتہائی کم ہوتا ہے. امریکی ریاست جارجیا میں بھی نامنتخب صدر جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل. صدر ٹرمپ کا ریپبلکن اہلکاروں پر نتائج کی توثیق کے عمل میں رکاوٹیں ڈالنے کا دباؤ. اہم ریاستوں میں الیکشن نتائج الٹنے کی کوششیں شروع کر دیں. جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی تنقید کو غیر ذمہ دارانہ اور ہولناک قرار دے دیا. پنجاب میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں روز. محکمہ توانائی پنجاب میں محفل میلاد کا اہتمام. وزیر توانائی اختر ملک سمیت دیگر کی محفل میلاد میں شرکت. نعت خواں حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے. علامہ خادم حسین رضوی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی. تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رضوی چند روزہ علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے. ان کی نماز جنازہ کل صبح مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی. خادم حسین رضوی کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، مفتی تقی عثمانی، علامہ کوکب نورانی اکاڑی سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا گہرے دکھ اور رنج کا اظہار. کہا ملک ایک بڑے عالم دین اور سچے عاشق رسول سے محروم ہو گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے یونیورسٹی آف گجرات کے میڈیکل فائنل ایئر کے طلبہ کے وفد کی ملاقات. طلبہ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ہاسٹل میں صفائی کی ناقص صورتحال سے آگاہ کیا. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ شہباز شریف کی غلط پالیسیز کی وجہ سے گجرات اور سرگودا یونیورسٹیز کے طالب علم بھول گئے. طلبہ پریشان نہ ہوں، جلد گجرات یونیورسٹی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر دیے جائیں گے.
ناول نگاری کا معروف بکر پرائز اس سال اسکاٹش مصنف ڈگلس اسٹوارٹ کے نام رہا. انہیں یہ ایوارڈ ان کے پہلے ناول شگیدین پر دیا گیا. ڈگلس کو 50,000 برطانوی پاؤنڈ انعام دیا جائے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم کا مشن نیوزی لینڈ 35 کھلاڑیوں اور 20 آفیشلز پر مشتمل. قومی کرکٹ اسکواڈ آج لاہور میں جمع ہوگا. کورونا ٹیسٹنگ کل ہوگی. کھلاڑی 23 نومبر کو نیوزی لینڈ روانہ ہوں گے. دورے میں 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے. کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کہ انہیں نیا چیلنج اور ذمہ داری ملی ہے, دباؤ نہیں ہے. سرفراز احمد اور اظہر علی سے بہت کچھ سیکھا ہے, ان سے مشورہ بھی کریں گے.